اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسی کہ خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر۔ اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس گرا قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام اور مرتبہ کا کیا عالم ہوگا۔ حضرات، قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن اپنی رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کرے گا اور ان کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔ مسلمانوں، قرآن کریم و عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خداوندی ہے، معدن حیات اور سرچشمہ زندگی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے، وہ عرب قوم جو پشتہاں پس سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل اور حقیر سمجھتی تھی، کوئی ان کو اونٹ کی مینگنیوں میں کھیلنے والا سمجھتا، کوئی ان کو جہلۂ عرب کا خطاب دیتا، کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا، لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جہلۂ عرب تھا صحابہ کرام ہو گیا، جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعزاز ملا۔ جس زمانہ کا نام جاہلیت تھا اس کا نام خیر القرون ہو گیا۔ وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی طاقت و قوت سے ایسی لیس ہو گئی کہ جس نے قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا، بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ محترم دوستوں، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا ضلالت و گمراہی کی وادیوں میں پٹکتے ہوئے انسانوں کا درد غم ملا، قرآن آیا تو دوستوں سب کچھ ملا، مگر افسوس صد افسوس ہم نے اس قرآن کے دامن مقدس کو ترک کر دیا، ہم نے اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا ذلت و رسوائی کے غار میں جا گری۔ وہ قوم کامیابی جس کے آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی ناکامی اس کا مقدر بن گئی۔ وہ قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کی جنگل میں رہنے والے خونخوار درندوں نے میدان خالی کر دیا تھا، آج ایک چونٹی بھی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں۔ وہ مسلم قوم جس نے کبھی حکومت و سلطنت کا فریضہ انجام دیا تھا آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ وہ قوم جس کی ماضی جس کی تاریخ روشن اور تابناک تھی، حال و مستقبل اس کا تاریخ ہے۔ مسلمانوں، سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کرو، قرآن پاک سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ حاضرین جلسہ، جانثار صحابہ کرام کے کتب خانے میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی کتاب نہ تھی، اسی کو لے کر وہ آگے بڑھے، کامیابی ان کے قدم چومتی چلی گئی، اسی کو لے کر وہ آگے بڑھے، کامیابی ان کے قدم چومتی چلی گئی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے بدر کے میدان میں 313 نے مکہ کی قسمت پلٹ دی۔ آج ہم کروڑوں ہیں مگر دوسرے قومیں ہم پر سوارے، جان ہماری محفوظ نہیں، مال ہمارا محفوظ نہیں، عزت و ابرو سے ہماری کے لواڑ ہے، نہ ہماری مساجد محفوظ ہے، نہ ہمارے مدارس محفوظ ہے۔ آج ہم پر ظلم و ستم کی چکی ہمارے لیے گھوم رہی ہے۔ مسلمانوں، ایک وہ دور تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ حامان بن ولی سے ہوتا ہے، اس دشمن خدا اور دشمن رسول کے پاس طاقت اور قوت ہے،
60,000 فوج کا لشکر جرار ہے، مسلمانوں کی فوج 10,000 ہے۔ اسلامی فوج کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مسلمانوں کو اس کا بھی علم نہیں کہ دشمن کے پاس کتنی فوج ہے۔ مشورہ ہوتا ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ 300 آدمی لے کر جائیں اور پتہ لگائیں کہ دشمن کی فوج کہاں ہے، اس کی تعداد کتنی ہے اور اس کے پاس سامان کیا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی قوت دیکھیے، فرماتے ہیں کہ 300 کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ صرف 30 آدمی کا کافی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کی قوت ایمانی آپ کو مبارک ہو، مگر یہ دنیا دارالاسباب ہے، 30 آدمی کچھ نہیں ہوتے، کم از کم 60 آدمی لے جاؤ۔ چنانچہ 30 آدمیوں کا اور اضافہ کر دیا گیا اور اسلامی فوج کا یہ مختصر سا قافلہ آگے بڑھا۔ چند میل کے فاصلے پر معلوم ہوتا ہے کہ وہاں دشمن کا لشکر ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی حرارت جوش میں آئی، فرمایا کہ دشمن کا لشکر سامنے ہے، مر رہا ہے کہ ادھر منتظر صحابہ کرام کو اطلاع کی ضرورت نہیں، ان سے مقابلہ کے لیے ہم کافی ہے۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہمیں شوق شہادت ہے، جب شہادت سامنے ہے تو دشمن کی کثرت تعداد سے پرواہ کیا ہے؟ تو دشمن کی کثرت تعداد سے پرواہ کیا ہے؟ صحابہ دوسری طرف 60,000 فوج کا لشکر ہے۔ حمان بن ولی آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ مسلمان قوم بڑی سمجھدار ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تم احمق ہو۔ 60,000 سے لڑنے کے لیے تم 60 آدمی لے کر آئے ہو، جاؤ ہم تم پر رحم کھاتے ہیں اور دو بورے کھجور اور چند اشرافیہ دے دیتے ہیں، کیوں اپنی جانوں پر ظلم کرنے آئے ہو؟ یہاں سے چلے جاؤ۔ دوستو، جگر پر ہاتھ رکھیے اور سنیے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تو وعید بن کر آیا ہے، یہ کمانڈر بن کر آیا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنی بزدلی کو وعظ کے پردے میں چھپاتا ہے۔ تم میں لڑنے کی طاقت و قوت نہیں ہے، تم میں لڑنے کی طاقت و قوت نہیں ہے۔ اسلامی فوج کی اس مجاہد کی للکار کو سن کر حضرت حمان بن ولی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو ایمانی حرارت جوش میں آتا ہے اور حمان بن ولی 60,000 فوج کو حکم دیتا ہے کہ پکڑ لو ان 60 آدمیوں کو، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ گھس جاتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ رسول خدا کے وہ جاپاس سپاہی گھستے ہوئے تو نظر آئے، پھر نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے۔ چنانچہ 60,000 کا حملہ ہوتا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے گھس جاتے ہیں۔ سوائے تلواروں کی چمک اور کچا کچ کی کچھ نظر نہ آتا تھا۔ صرف 3 گھنٹے میں جنگ کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، زمین و آسمان گواہ ہے کہ 60 نے 60,000 کا منہ پھیر دیا۔ حضرات، میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کرام میں یہ طاقت اور قوت پیدا کی؟ وہ قرآن ہی تھا جس کے برکت سے 60 نے 60,000 کا منہ پھیر دیا۔ کسی نے سچ کہا، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کسر ایمان میں۔ محترم حضرات، اگر ہم ماضی کی طرح حال و مستقبل کو روشن کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا، اسے سینے سے لگانا ہوگا۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کو 2 پیسے کے لالچ میں دین سے دور رکھا تو یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اسی پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔